वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अली ज़ैन हसन, जब हम ब्रेक पे गए तो रईक अहमद अब्बासी ने यह कहा कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें बहुत मौक़े हैं अक़लियतों के लिए, उसके हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 नेक नाम हैं जो कि जज बने या चीफ जस्टिस बने। 2 उन्होंने ले दिए, 2 मैं और ले लेता हूं, कॉर्नीलियस और एक आध हम आपको और नाम बताते हैं। बात ये है कि ये बिल्कुल बेमानी बात नहीं, है। माने फिर क्या है? मानी ये है, व्हाट इज योर केस अगेंस्ट देम? एलिगेशन नंबर 1 इज दैट योर लॉज, आपके जो कवानीन हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देते कि आपकी अक़लियतें जो हैं वो पूरे हुकूक अपने इस्तेमाल कर थैंक यू जी। आपके कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देते कि अक़लियतें अपने हकूक हासिल कर सकें, क्या कहेंगे? देखिए, आईनी लिहाज से तो मैं समझता हूं कि आइन जो है बिल्कुल, यहाँ पर शाकर साहब बैठे हैं कि आइन सबके लिए सेम है और तमाम लोगों के फंडामेंटल राइट जो हैं वो आइन में दर्ज हैं। और मैं समझता हूं कि ये तो अवेयर करने की बात है और अपने राइट्स के लिए लड़ने की बात है, अपने राइट्स मांगने की बात है। आज तक हम लोगों को यही अवेयर नहीं कर सके कि उनके राइट्स क्या हैं। ये अवेयरनेस का मसला है। पाकिस्तान एक कसीरुल मज़हब और कसीरुल कौमी रियासत की सूरत मार्ज़ वजूद में आया था, और यहाँ अब क्या सूरत हाल है? अब ये सूरत हाल है कि इस मुल्क का जो इस रियासत का मज़हब इस्लाम है। अब सूरत हाल ये है, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ आर्टिकल 227 के तहत कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। इसके अलावा और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत सारे रियासती ओहदे हैं जो पाकिस्तान के दीगर गैर मुस्लिम हासिल नहीं कर सकते, उन पर कदगन है मजहबी हवाले से। जी, ये इसका क्या जवाब है? बिल्कुल इससे बात करूंगा। जो इन्होंने बात की, पहली बात इन्होंने कानून आइन की ये बात की, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि ये एक पाकिस्तान का रियासी मज़हब इस्लाम है, क्योंकि 95% यहाँ मुसलमान रहते हैं, वहीं ये भी दर्ज है कि दीगर मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी, सकाफती, शख्सी आज़ादियाँ हासिल होंगी। उसी आइन का वो आर्टिकल ये क्यों भूल जाते हैं जो तमाम दीगर मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि पाकिस्तान में कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकता। तो मैंने आपको अक़लियतों के हुकूक की चंद चीज़ें बता दी हैं। ये पूरी किताब मेरे पास है, डॉक्टर तहरुल कादरी की लिखी हुई। इस्लाम से ज़्यादा अक़लियतों को हुकूक कोई और मज़हब देता ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की रियासत का मज़हब सही मानूं में इस्लाम हो तो अक़लियतों को जितने हुकूक मिले किसी को ना मिले। क्या ये हकीकत से आप इनकार करेंगे कि हम आज भी बहुत से घरों में अक़लियतों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बर्तन भी रख देते हैं? अब मैंने तो नहीं देखा ऐसा, मैंने तो नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है कि मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बहस इस बात पे है ही नहीं कि इस्लाम अक़लियतों को हुकूक देता है या नहीं देता है। इस्लाम देता है हुकूक। बात है कि मुमलकत पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं, यहाँ का आइन क्या है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आज की डिबेट, ये 1973 के आइन के ताबे कर रहे हैं। अगर आप 1973 के आइन को नहीं मानते तो फिर आप साफ कहें कि आप 1973 के आइन को नहीं मानते और एक नया आइन चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं, गुजारिश यह है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों पर इस्लामी शरह नाफज नहीं की गई थी, उसमें हदूद ऑर्डिनेंसेस नाफज नहीं किए गए थे। अब हदूद ऑर्डिनेंसेस जो हैं ये कुल्ली तौर पर इस्लामी कानून हैं जो कि गैर मुस्लिम पर भी लागू हैं। उन पे नहीं लागू होते, उन पर भी लागू हैं। उनके सेक्शन 2 पर लिखा है लागू है या नहीं लागू? नहीं, कैसे लागू होते हैं? ये अगली बात कानून के मुताबिक कोई कानून हदूद ऑर्डिनेंसेस के तहत जो अदालतें हैं लागू नहीं होता। हदूद ऑर्डिनेंसेस के तहत जो अदालतें हैं उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या उनका जो जज है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। आपने इन्हीं कानून कवानीन की वजह से जो ये बात बात सुन लेना, आप हौसला करें, बात सुने। जो शहादत का कानून शहादत का बुनियादी असूल है उससे आपने इनहराफ किया, वो ये है। सुन ले, आप बात सुने। आपने कानून शहादत के बुनियादी असूल से इनहराफ किया। आपने ये कहा कि वो शहादत ज्यादा मोतबर होगी जो बंदा ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो फिर गैर मुस्लिम तो फारग हो गए इससे। नहीं, ये जो पॉइंट है, ये जब आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा मुकदमा जिसमें एक अक़लियती एक ऐसा मुकदमा जिसमें कोई क्रिश्चियन या सिख या हिंदू गिरफ्तार होता है तो उसका पर्सनल लॉ का तो मसला फिर कौन डिफेंड करेगा? उसका अगर जज वो होगा जैसा कि शाकर साहब कह रहे हैं कि जो बिल्कुल मुसलमान होगा, और वो विटनेस वो लेगा जो उस जज के करीब मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, तो जो वो मुलजम है तो उसको फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? उसको कौन सी अदालत जज करेगी?
देखिए, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वही उनको जज करेंगी, क्योंकि जब आप किसी मुल्क के शहरी बनते हैं, अगर मैं इंग्लैंड में रहता हूं, आप फ्रांस में रहते हैं, तो वहां आपके ऊपर वो कानून नाफिज होगा जो उस मुल्क का है। पाकिस्तान में रह के आप एक बीवी की इजाजत से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर बरतानिया में आप 2 शादियां नहीं कर सकते। आप मुसलमान होने के बावजूद लीगली 2 शादियां नहीं कर सकते, तो आपको उस मुल्क के कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। बतौर शहरी जब आप किसी मुल्क के कानून शहरी बनते हैं तो उसके सारे कानून को आप अपनाते हैं। एक सिचुएशन मुलाजा करें कि क्रिश्चियन कपल है और उसकी बीवी को अगवा कर लिया जाता है, मुसलमान अगवा कर लेते हैं। उसी रोज उसका निकाह जो है पढ़ाया जाता है इस्लामी हिसाब से, उसी दिन वो कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसी दिन उसको कहा जाता है कि अब आप मुसलमान हैं। नतीजा क्या निकलता है कि उसका जो मसीही निकाह है वो खत्म हो जाता है और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और वो मसाइल जो हैं, अगर वो बच्चों वाली थी तो वो कस्टडी का प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, वो जिंदगी बर्बाद हो, वो मसीही जिंदगी बर्बाद हो जाती है सिर्फ इसलिए कि आपने इस्लामी एड्रेस करूंगा। ये बड़ा अहम सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है, इसको मैं एड्रेस करूंगा। देखिए, बात यह है कि अगर वो उसको बजबर मुसलमान बनाया गया, अगवा करके वो निकाह किया गया, तो उसके ऊपर जुल्म किया गया है, उसकी दूसरे निकाह की कोई हैसियत नहीं है। अगर बाज़ क़वानीन की पाकिस्तान के हालात की वजह से गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उनकी इन्फोर्समेंट गलत हो रही है, तो उसका असर गैर मुस्लिमों पर भी पड़ रहा है और उसका असर मुसलमानों पर भी पड़ रहा है। ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं है। एक तो ये जो पूरी आईनी बात है ना, ये बड़ी मुख्तसर सी बात है। एक आपका 73 का आइन था, उसको जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके उसमें इस्लाम के नाम पे कवानीन जो है ऐड कर दिए हैं, और वो कवानीन जो है वो करते ये हैं कि आपके सारे जो बुनियादी हुकूक के कवानीन हैं वो उनके अंडर आ जाते हैं। अली दयान, इसमें एक प्रॉब्लम है, नईम शाकिर यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ना हो। आपको उन चीज़ों को निकालने के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करनी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करना होगा ना, तभी मुमकिन है। वैसे तो मुमकिन नहीं है। शुरू से ये बात है, छोटी सी बात है कि ये जैसे 18वीं तरमीम हुई है और जो आईनी इस्लाहाती कमेटी बनाई गई, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं भी उस पर सरापैर जाज रहा हूं कि उसमें किसी मिनॉरिटी के मेंबर को उसका मेंबर नहीं बनाया गया। आईनी इस्लाहाती कमेटी में अगर मिनॉरिटी का मेंबर लिया जाता तो आज वो जवाबदेह होता। जी आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब बात यह है कि तो मैं शुरू से यही बात कह रहा था कि असल में ये एक आईनी कानूनी मसला है। इसको ये कहना कि जी हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, वो तो करें, ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर कानून सही होगा, अगर आपका जो आइन है वो आपको सही जो है गाइडेंस देगा इस चीज के बारे में, और रियासत अगर जो है वो इनमें और मुझ में तफरीक नहीं करेगी। दूसरी चीज, ये जो तासुब की बात आप कर रहे थे कि ये बर्तन जो कि लेक साहब कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब बात यह है कि ये तो हमें पता है कि इस्लाम में ऐसा नहीं होता, मगर मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में खास तौर पे, ये सिंध में इतना मसला नहीं है, मगर पंजाब में खास तौर पे इस किस्म का तासुब खास तौर पे क्रिश्चियंस के खिलाफ, मसीहियों के खिलाफ कूट कूट के भरा हुआ है। ये क्या कामरान साहब खुद सच्चे दिल से कह सकते हैं कि उन्होंने कभी ये तासुब महसूस नहीं किया? देखिए जी, दो चीजें मैं ऐड करूंगा इसमें। एक चीज ये कि अगर ये तासुब है तो ये माशरती बुराई है, ये मुआशरे में बसे हुए इन तबकात में बैठे हुए लोगों की बुराई है कि हम एक दूसरे को टॉलरेंस हमें नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और हम वही रवैया अडॉप्ट किए हुए हैं। वो जुल्म, वो ज्यादती, वो तासुब जो ब्राह्मण हमसे करते रहे हैं, आज हम मिनॉरिटी के साथ कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के एक सेगमेंट क्रॉस फाइट की तरफ। आप ये बताएं कि क्या मजहबी इंतहा पसंदी और ये जो तासुब है इस हद तक नहीं है कि जब दिल करता है वो पॉलिटिकल इस्लाम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मसीही आबादियों पर चढ़ जाते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, उनको खुद जला देते हैं, उनकी इबादत गाहों को जला देते हैं और उनकी कुतब को जो इल्हामी है उनको जला देते हैं। क्या यह बात दुरुस्त नहीं है? क्या शांति नगर में हुआ, क्या जो खानेवाल में हुआ, जेठे में हुआ, कोरिया में हुआ, कसूर में हुआ और गोजरा में हुआ, सांगला हिल में हुआ, ये क्या बात है? ये किस बात की का मसला है? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए शाकिर साहब, आप एक लॉयर हैं और आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं कि आज का सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है या नहीं है। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाता है या नहीं किया जाता। आपने जो बात की है, सुने, आपने जो बात की है ये है दहशतगर्दी की।
انتہا پسندی کی، دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، اس کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہے، مسیحیوں، مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑنا ہے، اور اس کا شکار صرف مسیحی نہیں ہے۔ اگر شانتی نگر کا واقعہ ہوا تو داتا صاحب کا بھی ہوا، سخی سرور کا بھی ہوا، کراچی میں بھی واقعہ ہوا، ہر جگہ واقعہ ہوا۔ کامران مائیکل اور رئیق احمد عباسی، اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں علی دیان حسن و نعیم شاکر سے۔ اچھا، ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کو تو مان رہے ہیں، ہم نے بات کی ہے کہ تحفظات موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، تلخیاں ہیں اور وہ تلخیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس بات پہ بالکل متفق ہیں، لیکن کیا اس میں کمی پیشی کوئی واقعہ ہوئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں جب انسان داخل ہو چکا ہے، آج پاکستان کے حالات اس 64 سالہ پہلے والے پاکستان سے بدل چکے ہیں، آج اقلیتیں اپنے آپ کو اس طرح غیر محفوظ نہیں تصور کرتی جیسے کہ ماضی قریب میں کرتی تھی؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، یہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے، قائد اعظم نے یہ فرمایا، بھئی آپ سوال کا جواب دے ایسا دیں۔ ہوا، سن لیجئے نا، جواب دے رہا ہوں میں آپ کو، 65 سال میں یہ ہوا، 65 سال میں وہ ہوا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں 1971 کی جنگ کے بعد پیدا ہوا تھا، میں آج دنیا میں اپنی شکل دکھاتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میرے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، میں اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ اسلام کے نام پہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، اقلیتوں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی حالات بہتر ہو گئے، نہیں، حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، حالات بہت بتدریج خراب ہو گئے ہیں پاکستان آپ کے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کی بہتری کرنے کے لیے ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ خود جو تعلیمی نصاب ہے وہ مذہب کو، مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسوں میں خاص طور پر جو جہادی جو ایلیمنٹ ہے اس کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ اور نظام میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کسی مندر پر کوئی پیسہ نہیں لگایا جاتا۔ بے حد ڈسکریمنیٹری لاز ہیں، کچھ ایسے قوانین ہیں کہ ہم ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور وی فیل ویری انسیکیور، اور ایک خوف ہے کہ کہیں سے کوئی ہمیں مس انڈرسٹوڈ نہ کر جائے۔ جو انگلش کی بک ہے اس کے چیپٹر نمبر 7 میں یہ کویسچن اس کی ایکسرسائز میں ہے کہ ایک جو مسلمان طالب علم ہے وہ اپنے غیر مسلم دوست کو دعوت اسلام کی دعوت۔ تو جو انڈیا میں بابری مسجد کا واقعہ ہوا، گجرات میں ہوا، فرانس میں نکاح پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اس سے آپ کا سر شرم سے نہیں جھکتا؟ ویلکم بیک خواتین حضرات، اور اب ہے باری آڈینس کے کوشچنز کی، جو آپ سوال کریں۔ جی، میرا سوال کامران مائیکل صاحب سے ہے کہ ان کو 4 سال ہو گئے ہیں حکومت میں آئے، اور منسٹر بھی ہیں، سکھ کمیونٹی بھی اس میں شامل ہے، اقلیت کے منسٹر ہیں۔ میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 4 سال میں آج تک یہ سکھ کمیونٹی کے کسی فنکشن میں یا سکھ کمیونٹی کا کوئی میلہ ہو، آج تک کیا انہوں نے سکھ کمیونٹی پہ کوئی مصیبت آئی ہو، وہ بے شک پنجاب میں یا پنجاب سے باہر ہو، انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ اور اگر یہ آپ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں اقلیتوں کے منسٹر ہیں لیکن اقلیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ گرو نانک صاحب کا میلہ ہے، ان کی جنم بھومی جب ننکانہ میں تمام سکھ برادری آتی ہے، یہ سب سے بڑی ایک تقریب ہے جس میں دنیا بھر سے سکھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تقریب کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال، ایک سال کی بات نہیں ہے، ہر سال، اور اس چیز کے جو گواہان ہیں وہ ان کے جو لیڈران ہیں، جیسے سردار شام سنگھ ہیں، سردار کلیان سنگھ، سردار کلیان سنگھ ہیں، سردار شام سنگھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمیں انوائٹ کیا ہے گرو نانک کے جنم بھومی پہ، ہر ان کے غم میں، ہر ان کی خوشی میں ہم شامل ہوئے، اور سب سے بڑی بات، ہم نے اپنی ایڈوائزری کونسل میں اپنے سکھ ممبران جو ہیں ان کو بیچ میں رکھا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ رئیق، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان دونوں نے نہیں پوچھا، کہ ناظرہ قرآن پہ 20 نمبر آپ زیادہ دیتے ہیں ایک خاص سٹیج پر جا کے داخلوں کے لیے، جب آپ ایک مسلمان کو قرآن حفظ کرنے پہ 20 نمبر دیتے ہو؟ گڈ۔ تو کرسچن، عیسائی، پارسی، یہودی اور احمدی کے لیے وہ 20 نمبر حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار تجویز کرتے ہو؟ یہ مل کے تجویز کر دیں، جو قرآن کے حفظ کے برابر ہو اس کو بھی اس کے ساتھ برابر درجہ دینا چاہیے، میں اس کی حمایت کروں گا۔ آپ سوال کیجئے۔ جی، میرا نام ڈاکٹر منور چاند ہے
میں پاکستان ہندو ویلفیئر کونسل کا پریزیڈنٹ ہوں. سابقہ حکومتیں جو تھیں ہولی دیوالی پر 35 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب دیتی رہی ہے. دوبارہ دے. ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے جی. کامران مائیکل. کامران ٹھیک ہے. اب انہوں نے برابر کا سلوک نہیں کیا. ٹھیک ہے. جو ATP بورڈ کے مندر ہیں ان پر تو کام ہو رہے ہیں, محکمہ کروا رہا ہے, مگر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کسی مندر پر کوئی پیسہ نہیں لگایا جاتا. جو ہمارے برادری کے مندر ہیں کم از کم ان پر کامران مائیکل صاحب ان پر کچھ گرانٹ لگائیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی دیوالی گزری ہے, اور پچھلے 4 سال سے یہ چوتھا سال ہے, ہر سال ہم اپنے ہندو برادری میں چیکس تقسیم کرتے ہیں. میں نے خود جا کے بھاول نگر میں, بھاولپور میں اور رحیم یار کی گوٹھوں میں جا کے میں نے ان کے ساتھ دیوالی بھی منائی, میں نے ہولی بھی منائی اور ان لوگوں میں چیکس بھی تقسیم کیے. رہی بات مندروں کی تعظیم و آسائش کی, ہم باقاعدگی کے ساتھ یہ لاہور کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف 1-2 مندر ہیں جن کو آلریڈی ڈیزائن کر دیا گیا ہے ایک خوبصورت ٹیمپل کی صورت میں. وہ گوٹھوں میں جو مندر ہیں آپ جا کے دیکھیں, ہم نے اپنے پورے بجٹ کا 20% حصہ جو ہے, جو ہمارا منورٹی بجٹ تھا, وہ ان علاقوں کے لیے دیا, ان گوٹھوں کے لیے دیا, اور آج وہاں پر کام ہو رہا ہے. تھینک یو کامران. آپ سوال کیجئے. آئرہ اندریاس میرا نام ہے اور چرچ آف پاکستان لاہور ڈائسس. جی دیکھیے اقلیتیں جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں نان مسلم کہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات طے پائی. اور پھر جو مذہب ہے وہ بہت زیادہ قومی شناخت بن چکا ہے. اگر جب ایک مذہب قومی شناخت بن جائے تو ہم باقی جو نان مسلمز ہیں وہ کس طرح قومی یکجہتی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ظاہر کریں, کیونکہ وہ تو پھر مذہب کے بنیاد پر اگر ہر چیز وہ بیسس بن جائے سولیڈیرٹی کی. دوسرا میرا ساتھ یہ بات ہے کہ بے حد ڈسکرمنیٹری لاز ہیں, کچھ ایسے قوانین ہیں کہ ہم ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور وی فیل ویری انسیکیور, اور ایک خوف ہے کہ کہیں سے کوئی ہمیں مس انڈرسٹوڈ نہ کر جائے اور ہم پہ کوئی الزام نہ لگ جائے. وہ قوانین بھی ہیں ادھر. پھر آپ اگر کامران مائیکل صاحب کیوں نہیں کوئی نان مسلم پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بن سکتا, اور لا آف ایویڈنس کیوں ہماری جو ایویڈنس ہے, ہماری جو شہادت ہے اس کو آدھا کہتا ہے. تھینک یو. دیکھیے یہ تو ایک مذہب ایک حقیقت ہے دنیا کے ہر ملک میں جہاں مذہبی لوگ ہوتے ہیں, مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اکثریت کی ایک شناخت ہوتی ہے. آج اگر برطانیہ ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے, اگر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور پرانی ڈیموکریسی وہ کنسیڈر کی جاتی ہے, تو وہاں بھی آج بھی جو ان کا ہاؤس آف لارڈ ہے, وہاں جتنے بھی بشپ ہیں 30 بشپ ہاؤس آف لارڈ کے بائی ورچیو آف دیئر پوسٹ ممبر ہیں, اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شناخت ایک کرسچن ملک کی ہے, تو وہاں مسلمان آزادی سے رہ رہے ہیں. کرسچن شناخت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں بھی اگر مسلمان اکثریت میں ہیں, ان کی ایک شناخت ہے, تو اس کا یہ مطلب ہمارے دیگر غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے اوپر کسی قسم کی ڈسکرمنیشن ہے. دوسری جو بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیں جی غیر مسلم آج تک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بنا, تو اس کا یہ مطلب ہے, میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں آزادی حقوق کا, انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن امریکہ ہے, اور امریکہ کو بنے ہوئے کتنا سال ہو گئے, آج تک وہاں کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بنی, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہاں خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے؟ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ یہ ایک گریجویٹ پروسیس کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے درجے کے شہریوں کا سلوک کیا جاتا ہے. آپ سوال کیجئے. جی نعمانہ سلیمان, میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس پاکستان کو. میرا سوال یہ ہے کہ ود دا ریفرنس آف آرٹیکل نمبر 31 اینڈ 31(2) آف پاکستان, جو کہ ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ مذہبی اکثریت کے جو شہری ہیں ان کی مذہبی تعلیم کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, ویئرایز کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 22(1) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو ایسی تعلیم نہیں دی جائے گی جو کہ اس کے اپنے عقائد یا مذہب کے منافی ہو. اور یہاں پر جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو انگلش کی بک ہے اس کے چیپٹر نمبر 7 میں یہ کویسچن اس کی ایکسرسائز میں ہے کہ ایک جو مسلمان طالب علم ہے وہ اپنے غیر مسلم دوست کو خط لکھے, اس کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرے اور اس کو دعوت اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کو دعوت دے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے, کیا اس میں ریفارمز کی, اس میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ جو انہوں نے سوال دیکھا, انہوں نے دیکھا ہوگا, میری نظر سے تو نہیں گزرا, ایک چیز میں نے دیکھی نہیں, اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا تعلیمی نصاب یا ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ آسمانی صحیفے نہیں ہیں, وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہے جو اصلاح طلب ہے
تو وہ اصلاح طلب ہونی چاہیے. میں اس پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے ایسے مضامین یا ایسے چیپٹرز کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں ان میں چینجز آنی چاہیے. یہ نشست بھی اسی لیے سجائی گئی ہے تاکہ ہم آپ سے چیزیں لیں, اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے, کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی برائی کے خاتمے کی ضرورت ہے تو ہم ان کو اسلام میں لے کے آئیں. جی آپ کا سوال. سردار محمد کاشف اسلم. جی میرا علی صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہاں سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. تو جو انڈیا میں بابری مسجد کا واقعہ ہوا, گجرات میں ہوا, فرانس میں نکاح پہ پابندی لگا دی گئی ہے, اس سے آپ کا سر شرم سے نہیں جھکتا؟ امریکہ میں بےہودگی ہوتی ہے, میرا سر نہیں جھکتا شرم سے. فرانس میں ہوتی ہے, میرا سر نہیں جھکتا, کیونکہ نہ میں امریکن ہوں اور نہ میں فرانسیسی ہوں, میں پاکستانی ہوں. سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہمارے پاس ایک سچویشن ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں یہاں چیزیں سدھارنی ہیں, ہمارے آئینی مسائل ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدگی سے یہ مناظروں کی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ تقریروں کی بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ آئینی مسائل ہیں اور ان کو بہت سوچ سمجھ سے, سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس قسم کا معاشرہ چاہیے, ہم کس قسم کی قوم چاہتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو کیا روایات اور کیا ویلیوز دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایشو. جی آپ سوال کریں. سر محمد خان سپیریئر کالج سے. اوکے. میرا کوشچن شاکر صاحب سے. آپ کہتے ہیں کہ وہ مائنارٹیز کو اتنے زیادہ رائٹس نہیں ملیں گے. بھگوان داس وہ چیف جسٹس بنا, دین اس کو فیڈرل سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا. کیا بھگوان داس کوئی مسلمان تھا؟ چند نام ہیں جو پاکستان کے سماج میں لیے جا سکتے ہیں جن سے یہ مترشح کیا جائے کہ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو عدالتی عہدے دیے گئے ہیں. تو میں نے تو ایک بڑی بنیادی بات کی تھی, چند ایک مثالیں ایسی ہیں, لیکن بنیادی بات کی تھی کہ جب آپ حدود آرڈیننس کے تحت ایک پریزائڈنگ آفیسر پر ایک قدغن لگا دیتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان ہوگا, تو یہ سارا کا سارا ڈھانچہ دڑام کر کے گر جاتا ہے. آپ نے فریقین کے دلائل سن لیے. میں اس ہال میں موجود عوام کی جوری سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے مقدمے کے حق یا مخالفت میں ووٹ کا حق استعمال کریں. آج کا مقدمہ ہے کہ ہم نے اقلیتوں سے دوسرے درجے کے شہری کا سلوک روا رکھا ہے. جو لوگ اس مقدمے کی حمایت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ 1 دبائیں, اور جو اس کی مخالفت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ 2 دبائیں, اور ووٹنگ شروع ہوتی ہے اب. آج عوام کی عدالت میں مقدمہ تھا کہ ہم نے اقلیتوں سے دوسرے درجے کے شہری کا سلوک روا رکھا ہے. جب مقدمہ کے آغاز میں ہم نے اس ہال میں موجود جوری سے ووٹ کرنے کے لیے کہا تو 48% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا, جبکہ 52% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. فریقین نے اپنے دلائل دے دیے اور ہم نے جوری سے دوبارہ ووٹ کرنے کے لیے کہا تو 47% نے مقدمہ کی حمایت میں ووٹ دیا اور 53% نے مقدمہ کی مخالفت میں ووٹ دیا. اس طرح آج کا مقدمہ ہم نے اقلیتوں سے دوسرے درجے کے شہری کا سلوک روا رکھا ہے, مسترد کیا جاتا ہے. ہم یہ واضح کرتے جائیں کہ یہ نتائج صرف اس عدالت میں موجود عوام کی جوری کے رائے پر مبنی ہیں اور یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.